اردو ناول اباقہ قسط نمبر 99۔ اسد نے دیکھا کہ نشیب میں کم از کم 40 گھڑسوار برف کی سیاہ چادر پر سیاہ عفریتوں کی طرح غار کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہ شکاری ہیں جو منگول لشکر سے علیحدہ ہو کر تفریح تباہ کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ وہ مرا اور پوری قوت سے بھاگتا ہوا غار میں پہنچا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے یورک اور رانیل کے ساتھ مل کر پتھر غار کے دہانے پر برابر کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ منگول حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ان کی وحشت ناک چیخیں غار میں صاف سنائی دے رہی تھی اور وہ لمحہ بلمحہ قریب آ رہے تھے۔ ابھی تک انہوں نے پتھر ٹھیک طرح برابر نہیں کیا تھا کہ منگول سواروں نے ہلہ بول دیا۔ غار میں داخل ہونے کے لیے وہ پتھر کو اندر کی طرف دھکیلنے لگے۔ اسد، یورک اور رانیل اندر سے زور لگا رہے تھے۔ پتھر کا وزن بھی ان کے پلڑے میں تھا، مگر کثرت تعداد نے پلڑا منگولوں کی طرف جھکا دیا۔ ایک گڑگڑاہٹ کے ساتھ وزنی پتھر غار میں لڑک آیا۔ اس کے ساتھ ہی نتاشا اور شیزی کی چیخیں غار میں گونجی۔ اسد نے اللہ اکبر کا نعرہ مستانہ بلند کیا اور ہر خطرے سے بے نیاز ہو کر دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ یورک اور نیل نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ منگول جو انہیں روند کر اندر آنا چاہتے تھے دہانے سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اس وقت اسد نے دیکھا شہزادی نتاشا بھی تلوار سونت کر دشمن کے مقابلے میں آ گئی ہے۔ ان لمحوں میں وہ واقعی کسی ملک کی پرجلال ملکہ دکھائی دے رہی تھی۔ ایک منگول نے اس کا تن وار ڈھال کر روک کر اس کی تلوار والی کلائی تھام لی، مگر اسی لمحے عقب سے علی برآمد ہوا اور نائب بے خوفی سے اس نے ایک تیر منگول کی پشت میں داخل کر دیا۔ ایک گز کے فاصلے سے چلایا ہوا تیر منگول کو راہی عدم کر گیا، مگر اس دوران اور منگول تلواریں سونت کر اندر گھس آئے اور لڑائی کا پانسا ان کے حق میں پلٹ گیا۔ ایک منگول نے علی پر تلوار کا وار کیا اور وہ اپنی کمان سمیت اچھل کر آگ کے قریب گرا۔ ایک دوسرے منگول نے نہایت درندگی سے شیزی کے بھائی رانیل کا سر تن سے جدا کر دیا۔ 4 صحت مند منگولوں نے بوڑھے سردار یورک کو گھیر لیا۔ یہی وہ وقت تھا جب اباقہ ایک پہاڑی بکرا کندھے پر لادے غار کی طرف واپس آ رہا تھا۔ اس نے نشیب سے دیکھا کہ گھڑسوار تاتاریوں نے دہانے کو گھیر لیا ہے اور پورا شاہ برفانی تلواروں کی جھنکار تیر رہی ہے۔ اس نے شکار برف پر پھینکا اور تلوار نکال کر غار کی طرف لپکا۔ چند گز آگے اسے ایک خالی گھوڑا نظر آیا۔ گھوڑا اسی سوار کا تھا جسے اسد نے ایک نیزہ مار کر ہلاک کیا تھا۔ اباقہ زکند لگا کر گھوڑے پر بیٹھا اور تند بگھولے کی طرح ڈھلوان پر چڑھتا چلا گیا۔ بلندی پر پہنچ کر اسے احساس ہوا کہ غنیم تعداد میں کافی زیادہ ہے اور اس نے اسد، یورک وغیرہ کو گھیرا ہوا ہے۔ تب اس کی نگاہ ایک فربا اندام منگول پر پڑی اور پہچان گیا۔ یہ بودی تھا، چغتائی خاں کا سگا اور مارینا کا سوتیلا بیٹا۔ نہایت صفاق اور خوخار، کسی عام آدمی کی طاقت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس نے چلا کر بودی کو آواز دی۔ یہ آواز زور پکڑتے طوفان کی ہمنوا ہو کر برف پوش ٹیلوں میں گونجتی چلی گئی۔ بودی، میں یہاں ہوں، پہچان مجھے، میں اباقہ ہوں، تیرے باپ کی عزت کا قاتل، تیرے باپ کی عزت کا قاتل۔ یہ الفاظ باز گشت بن کر ٹیلوں میں گونجے۔ تناور بودی نے گھوم کر اباقہ کی طرف دیکھا۔ اس کی تلوار خود بخود نیام سے باہر آ گئی۔ یقینی بات تھی کہ وہ اباقہ کی آواز پہچان گیا ہے۔ اباقہ نے مزید یقین دہانی کے لیے اپنی ٹوپی سر سے اتار کر اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس کے دراز گیسو برفانی ہوا میں لہرائے اور نیم تاریکی میں اس کا ہیولا صاف پہچانے لگا۔ بودی کی مضطرب آواز طوفان کا شور چیرتی چلی گئی۔
پکڑو اس بدبخت کو، خبردار جانے نہ پائے۔ اباکا نے گھوڑا موڑا اور ٹیلے سے اتر کر مخالف سمت میں بھاگا۔ منگولوں نے مخصوص جنگی نعرے کے ساتھ اس کا تعاقب کیا۔ اباکا نے گھوم کر دیکھا، غار کا دہانہ اب خالی تھا۔ وہ حملہ آوروں کی نصف سے زیادہ تعداد کو پیچھے لگانے میں کامیاب رہا تھا۔ قدر مطمئن ہو کر اس نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی اور برفانی بھول بھلائیوں میں داخل ہو گیا۔ برف پوش زمین پر گھوڑوں کی ٹاپیں کسی شادیانے کی دھمادم پیدا کر رہی تھی۔ یہ موت کا شادیانہ تھا، ایک ٹھٹری ہوئی یک بستہ موت۔ اباکا کے پیچھے گھڑ سوار سیلے بلاخیز کی طرح لپکے چلے آ رہے تھے۔ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ صحراؤں اور برف زادوں کا ہمراز ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ وہ انہیں پہلے کی سیدھا بھگاتا چلا گیا، پھر ایک موڑ پر اس نے دفتن گھوڑا روک لیا۔ منگول شکاری کتوں کی طرح اس کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ پھر ٹاپوں کی دھمادم یکایک تبدیل ہو گئی۔ آہنگ کی یہ تبدیلی ایک زبردست حادثے کی خبر دے رہی تھی۔ گھوڑوں کے سموں کے نیچے اب ٹھوس برف نہیں، عمیق اور جان لیوا خلا تھا، مگر گھڑ سوار جوش تعاقب میں اس تبدیلی کو خاطر میں نہیں لائے۔ یکایک ایک گونج کے ساتھ 5 گھڑ سوار نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ان کی آخری چیخیں اور ان کے گھوڑوں کی ہنہناہٹ طوفان کے شور میں اس طرح دب گئی جس طرح وہ خود برف کی گہرائیوں میں دفن ہو گئے۔ باقی گھڑ سواروں نے فوراً گھوڑے روکے اور غضبناک ہو کر اباکا پر ٹوٹ پڑے۔ اباکا جو قدرے بلندی پر تھا، کوہی ندی کی طرح پھنکار کر ان پر جھپٹا اور پہلے حملے میں 2 منگولوں کو برف پر لٹا دیا۔ ان کے گھوڑے اچھلتے ہوئے بھاگے اور بدقسمتی سے وہ بھی اسی برفانی غار میں جا گرے۔ چغتائی کے بیٹے بودھی نے ایک ساتھی کے عقب سے اباکا پر حملہ کیا۔ یہ ایک شدید حملہ تھا، مگر اباکا سے ہوشیار نہ ہوتا تو بودھی کا وزنی کلہاڑا اس کا سر توڑ چکا ہوتا۔ مگر اباکا نے نہ صرف سر بچایا بلکہ ڈھال سے بودھی کے گھوڑے کی کنپٹی پر ایسی خوفناک ضرب لگائی کہ وہ اپنی زبان میں الاما پکارتا اسی برف کی طرح بھاگا جس کے نیچے عمیق گھڑا 5 انسانوں اور 7 گھوڑوں کو نکل چکا تھا۔ بودھی نے جب دیکھا کہ گھوڑا اسی گھڑے کی طرف لپکا جا رہا ہے اور روکنے کے باوجود نہیں رکتا تو اس نے نہایت بدحواسی میں نیچے چھلانگ لگا دی۔ یہ گھوڑا بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ اس دوران اباکا نے نہایت برقروی سے حملہ کر کے 2 منگولوں کو جہنم میں واصل کر دیا۔ پھر کمال شجاعت اور بے خوفی سے اس نے منگول شہ سواروں کا گھیرا توڑا اور بلا کی تندہی سے ایک جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ بودھی نے ساتھیوں کو للکار کر اس کے تعاقب کا حکم دیا۔ یک بستہ اندھیرے میں مہلک برف پر ایک بار پھر موت نے موت کا تعاقب شروع کر دیا۔ اباکا اوندا ہو کر اپنے گھوڑے کی گردن سے چپکا ہوا تھا۔ گاہے گاہے سنسناتے تیر اس کے دائیں بائیں سے گزر رہے تھے۔ پھر جو ہی اس نے ایک موڑ پر اپنا رخ تبدیل کیا، گھوڑا کربناک آواز میں ہنہنایا اور اچھل کر رہ گیا۔ ایک تیر اس کی گردن میں پیوست ہو چکا تھا، مگر وفادار جانور نے اس نازک موقع پر اپنے سوار کو مشکل میں نہیں ڈالا۔ گھائل ہونے کے باوجود اباکا کے اشارے پر وہ بھاگتا چلا گیا۔ اب وہ 2 پہاڑیوں کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ برفانی طوفان شدت اختیار کر چکا تھا۔ اچانک اباکا کی نگاہ دائیں جانب بلندی کی طرف اٹھ گئی۔ ایک دیو ہیکل برفانی طوطا گونجدار آواز میں پھسلتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ ان ڈھلوانوں پر ایسے طوطے ہمہ وقت پھسلتے رہتے تھے، لیکن یہ ایک بہت بڑا طوطا تھا۔ اباکا کا جسم سنسنا گیا۔ وہ جس درے سے گزر رہا تھا، طوطے کو وہیں آ کر گزرنا تھا۔ ایک ساتھ کے اندر اندر اباکا کو فیصلہ کرنا تھا کہ وہ رکے یا نکل جائے۔ پھر اس کی سیماب طبی نے اسے آگے بڑھنے پر اکسایا۔ وہ بغیر رکے دن دناتے ہوئے درے میں لپکتا چلا گیا۔
पुरहोल गड़गड़ाहट से ढेरों बर्फ ने धर्रे में गिरकर इसे मसदूद कर दिया। अबाका जानता था बोदी और इसके साथी तोदा गिरते देखकर पीछे ही रुक गए थे, मगर जब इसने मुड़कर देखा तो एक घुड़सवार चंद कदम के फासले पर नजर आया। इसका घोड़ा भी अबाका के घोड़े की मानिंद बुरी तरह हाँप रहा था। ये एक दराजकद मंगोल था जो जोशे ताकुब में अबाका के साथ ही इस तरफ निकल आया था। अब वो अपने अकब में देखकर बदहवास हो रहा था। इसके अकब में सिवाय बर्फ के और कुछ नहीं था। वो समझ गया कि अब इसे तन्हा जंगजू शख्स का मुकाबला करना होगा। अबाका ने घोड़ा घुमाया और तलवार सोचकर इसके मुकाबिल आ गया। इस तूफानी शाम के झटपटे में वो गहरी नजरों से एक दूसरे को देखते रहे। अचानक मंगोल ने शिकस्ता आवाज में कहा, अबाका, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे शुजा से मार्का आराई करो, बल्कि मैं इस काबिल ही नहीं कि तुमसे लड़ सकूं। अबाका समझ गया कि मध्य मुकाबिल इससे जांबख्शी की दरख्वास्त कर रहा है, मगर वो किसी सूरत इसे माफ करने को तैयार नहीं था। इसने नहायत सफाकी से कहा, तलवार संभाल मंगोल ज़ादे, तेरी जान सिर्फ इसी सूरत में बच सकती है कि तू मुझे मार डाले। मंगोल को जान के खौफ ने घिघियाने पर मजबूर कर दिया। वो बोला, अबाका, मुझे मारकर तुझे कुछ हासिल न होगा। अगर तू चाहता है तो मैं ये घोड़ा तेरे खुद सुपुर्द कर देता हूं। अबाका घुर्राया, जलील इंसान, तेरी कोई पेशकश मेरा इरादा नहीं बदल सकती। मैं जमीन से एक मरदूद का बोझ जरूर कम कर दूंगा। वो तीर की तरह मंगोल की तरफ लपका और हमलावर हो गया। मंगोल ने आखिरी कोशिश के तौर पर दीवानावार तलवार चलाई, लेकिन वही हुआ जो वो पहले जानता था। तफतन अबाका की शमशीर बेअमा बर्फ की मानिद इसके पहलू पर गिरी और इसे पेट तक काट गई। वो एक दिलदोज चीख के साथ बर्फ पर गिरा और ठंडा हो गया। अबाका ने मंगोल की तरफ से फारिग होकर अपने घोड़े का जायजा लिया। वो शदीद जख्मी था। अबाका को इसकी मदद का सिर्फ एक ही तरीका सुझाई दिया। इसने बड़े प्यार से इसकी गर्दन थपथपाई, फिर दिल कड़ा करके वजनी तलवार का एक भरपूर वार इसकी गर्दन पर किया और सर काट कर रख दिया। बेजुबान जानवर बर्फजार में सिसक सिसक कर मरने से बच गया। दर्रा बंद हो चुका था और मुताकिब दस्ते की तरफ से अब कोई अंदेशा नहीं था। अबाका ने इत्मीनान से दोनों घोड़ों की खरजीनें देखी। एक खरजीन से चंद तीरों और एक बोसीदा कंबल के सिवा कुछ न मिला, लेकिन दूसरी खरजीन में खुश्क गोश्त का एक टुकड़ा, एक रकाबी और मिशल मौजूद थी। ये गोश्त, कंबल और मिशल इसने बिलाखेर सर्दी में बड़े काम की अशिया थी। अबाका ने ये तमाम चीजें मंगोल के घोड़े पर रख ली और आगे रवाना हो गया। जरूरी था कि वो जल्द से जल्द किसी साय में पहुंचे, वरना ये बेमहर सर्दी इसका खून रगों में मुंजमिद कर सकती थी। इसका अंदाजा था कि वो साथियों से कई कोस आगे निकल आया है। इस मौसम और तैरकी में इनका खोज लगाना मुमकिन नहीं था। बेहतर यही था कि वो कहीं ठहरकर सवेरे का इंतजार करे। पुरहोल वीराने में घोड़े को आहिस्ता आहिस्ता हाँकता वो मगरिब की तरफ बढ़ने लगा। बर्फबारी अब इतनी शदीद हो गई थी कि इसे बार बार अपने कंधे झाड़ने पड़ रहे थे। भूख किसी नोकीले खंजर की तरह इसके पेट में उतरी हुई थी। इसने खरजीन में हाथ डाला और घोड़े पर बैठे बैठे एक दो निवाले खाए, लेकिन फिर अचानक इसे अंदाजा हुआ कि कुछ बुलंदी पर एक चट्टानी साहिबान मौजूद है। इस साहिबान में, इस मौसम में ये साहिबान नेमत गैर मुतबर्रिका था। अबाका ने खरजीन बंद कर दी और घोड़े को बुलंदी की तरफ मोड़ दिया। वो नजरों नजरों में साहिबान की मौजूनियत का जायजा ले रहा था। यकायक एक आवाज सुनकर वो चौंक गया।
اگر اس کی سماعت نے اسے دھوکہ نہیں دیا تھا تو یہ انسانی آواز تھی۔ اس ہولناک اور جان لیوا ویرانے میں کسی انسان کی موجودگی نہایت سنسنی خیز تھی۔ اباقہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے کان آواز کی سمت متعین کر رہے تھے کہ دوبارہ وہی آواز سنائی دی۔ کوئی پردرد لہجے میں کراہا تھا۔ اباقہ گھوڑے کو موڑ کر آواز کی سمت آیا۔ تاریکی میں برف کی سفید چادر پر اسے ایک سیاہ دھبا دکھائی دیا۔ وہ جست لگا کر گھوڑے سے اترا۔ ایک انسان بے حس و حرکت پڑا، دھیرے دھیرے برف کی قبر میں دفن ہو رہا تھا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر چند گز دور اس سائبان تک ہی پہنچ جائے۔ شاید وہ اسی سائبان تک پہنچنے کے لیے اس طرف آیا تھا، مگر نصف بلندی پر پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اباقہ نے خرجین سے مشل نکال کر جلائی اور اس کی روشنی میں نیم مردہ شخص کا چہرہ دیکھا۔ یکا یک اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ وہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ اس برفستان میں اسے اس شخص کے ملاقات ہوگی۔ اس کے سامنے توتم خاں تھا۔ توتم خاں جو نہ صرف منگول ہونے کی حیثیت سے اس کے دشمن تھا بلکہ رقیب ہونے کی بنا پر بھی وہ واجب القتل تھا۔ اباقہ عالم استحجاب میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ توتم اپنے گرد و پیش سے مکمل طور پر بے خبر تھا۔ ہاں کبھی کبھی غنودگی یا بے ہوشی کے عالم میں اس کے ہونٹوں سے ایک دردناک کراہ نکل جاتی تھی۔ اباقہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس کا دشمن جاں اور رقیب روسیا بے بسی کے عالم میں موت سے دوچار تھا۔ اسے مارنے کے لیے اباقہ کو کسی تردد کی ضرورت نہیں تھی، ہاتھ تک ہلانے کی حاجت نہیں تھی۔ وہ صرف اپنے راستے پر آگے بڑھ جاتا۔ یہی عمل توتم کی موت تھا۔ مگر کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ یہ سوال ایک گونج بن کر اس کے پورے جسم میں پھیل گیا۔ وہ کچھ دیر بے حرکت کھڑا سوچتا رہا۔ اس کے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا جب عراق چھوڑنے سے پیشتر ایک رات مارینا اور اباقہ چاندنی رات میں راز و نیاز کر رہے تھے اور توتم وہاں پہنچ گیا۔ اس نے تلوار مارینا کے سامنے پھینک کر کہا تھا، مارینا مجھے قتل کر دو ورنہ میں تم دونوں کو چین سے نہیں رہنے دوں گا۔ مارینا نے اس وقت نگاہیں جھکا لی تھی۔ اباقہ جانتا تھا مارینا نے ایسا کیوں کیا۔ ایک طرح اس نے توتم کی شیطانیت میں ایک کرن کی طرح چمکنے والی انسانیت کا اعتراف کیا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ توتم نے اپنے تمام تر ظلم و ستم کے باوجود مارینا سے شرافت کا سلوک کیا تھا۔ لا تعداد شب و روز ایسے گزرے تھے جن میں مارینا مکمل طور پر اس کے بس میں تھی۔ اگر وہ چاہتا تو اپنی حیوانیت کی تسکین کر سکتا تھا، مگر اس نے مارینا کو اس کی رضامندی سے حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کی یہی ایک خوبی اس کی تمام تر برائیوں کو پس منظر میں دھکیل چکی تھی۔ اباقہ جھکا اور اس نے اپنے جاں بلک دشمن کو کندھے پر ڈال لیا۔ ایسا کرتے ہوئے توتم کے جسم کو جھٹکا لگا اور وہ بری طرح کراہنے لگا۔ تب اباقہ کو اندازہ ہوا کہ وہ شدید زخمی ہے۔ اس کے پاؤں میں بیڑیاں بھی جھنجھنا رہی تھی۔ اباقہ نے اسے کندھے پر ڈال کر دوسرے ہاتھ سے گھوڑے کی لگام تھامی اور برفانی ہوا کے تھپیڑے سہتا سائبان کی طرف بڑھنے لگا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ ایک تواتر سے گرتی ہوئی برف سنسان تاریکی کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ یہ برف نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اس کی سرسراہٹ محسوس کی جا سکتی تھی، جیسے کوئی نازنین ریشمی اندھیرے میں بستر پر کروٹیں بدلے، یا جیسے تاریک آسمان پر کوئی پرندہ اپنے پروں کو جنبش دیتا گزر جائے۔ یہ سائبان جہاں اباقہ نے پناہ لے رکھی تھی کسی غار کی طرح محفوظ و کشادہ تھا۔ ایک پتھر کی آڑ میں اباقہ نے مشل فروزہ کر دی تھی، پھر توتم کو مقتول منگول کا کمبل اچھی طرح لپیٹ دیا تھا۔
رات کے تیسرے پہر توتم نے آنکھیں کھولی تو اباکا نے گوشت کے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے کھلائے۔ اپنے پیچھے جلتی مشل کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ پھر اس کی نظر اباکا پر پڑی تو وہ ششدر رہ گیا۔ اباکا کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ہراس آنا حسب حال تھا، لیکن اب جبکہ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا، توتم کا خوف کافی حد تک دور ہو گیا تھا۔ اباکا نے اسے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح وہ اسے برف پر پڑا ملا۔ جواباً توتم خان نے نحیف آواز میں اپنی کہانی سناتے ہوئے کہا، میں منگول لشکر کے سالار اعظم باتو خواہ کو قتل کرنے پہنچا تھا، لیکن گرفتار ہوا۔ جب منگول دارالحکومت پر حملہ آور ہوئے تو میں ایک قیدی کی حیثیت سے عقبی خیموں میں تھا۔ لڑائی کے دوران اتفاقاً ایک آتشی گولہ اس چھکڑے پر گرا جس کے خیمے میں میں موجود تھا۔ چھکڑا بان سمیت 3 محافظ ہلاک ہوئے۔ میرا ایک بازو بھی آتشی دھماکے سے اڑ گیا۔ افراتفری کا فائدہ اٹھا کر میں نے منگول لشکر سے بھاگنے کی کوشش کی اور کامیاب رہا۔ بیڑیوں سمیت میں ایک گھوڑے کی پشت پر اوندا لیٹ گیا اور لشکر سے نکل آیا، مگر اس سے پہلے کہ میں محفوظ مقام پر پہنچتا کچھ سپاہیوں نے مجھے دیکھ لیا اور رزمگاہ چھوڑ کر میرے پیچھے لگ گئے۔ میرا مشکی گھوڑا مجھے بلا کی رفتار سے اڑا کر شہر سے دور لے آیا۔ منگول سپاہیوں کے بچنے کے لیے میں پورے 8 پیر گھوڑے کو برف میں بھگاتا رہا۔ بالآخر وہ بے دم ہو کر گرا اور دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ میرے پاؤں میں بیڑیاں تھی اور بازو شدید زخمی تھا، لیکن میں باتو خاں کے سپاہیوں کے ہاتھوں ذلت کی موت مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں خود کو گھسیٹتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ توتم خان نے رک کر گہری سانس لی اور بولا، اب میں 2 روز سے بھوکا پیاسا اس ویرانے میں بھٹک رہا ہوں۔ منگول سپاہی موت کی طرح میرا پیچھا کر رہے ہیں۔ ان کی تعداد 20 کے قریب ہے اور وہ ٹولیوں میں بٹے ہوئے اس پہاڑ کے دامن میں موجود ہیں۔ کل شام طوفان شروع ہونے سے پہلے وہ میرے بہت قریب پہنچ گئے تھے، مگر پھر شدید برف باری نے مجھے ان کی نظروں سے بچا لیا۔ میں بھوک سے نیم جان تھا۔ برف باری سے بچنے کے لیے اس سائبان تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ چکرا کر گر گیا۔ توتم خان کی پوری کہانی سننے کے بعد اباکا نے احتیاط سے اس کے زخموں کو معائنہ کیا۔ اس کا بازو کوہنی کے اوپر سے غائب تھا۔ توتم خان نے زخم پر مٹی تھوپ رکھی تھی۔ سخت سردی کے سبب خون خود بخود رک گیا تھا۔ توتم خان کی دونوں ٹانگیں بھی شدید زخمی تھی۔ یہ زخم آہنی بیڑیوں کے تھے۔ تیز چلنے کی وجہ سے لوہے نے پلیوں سے رگڑ کھا کر گہرے گھاؤ ڈال دیے تھے۔ ان گہرے زخموں کے باوجود توتم خان چلتا رہا۔ وہ رات انہوں نے جیسے تیسے کاٹی۔ الصبح برف باری تھمنے سے پہلے اباکا نے توتم خان کو اپنے ساتھ لیا اور مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ امکان تھا کہ تعاقب کرنے والے منگول برف باری رکنے کے منتظر ہو گئے۔ اباکا نے اپنا گھوڑا بھی وہیں چھوڑ دیا تھا۔ در حقیقت اس سفر کے لیے جو پرخطر راستہ منتخب کیا تھا وہاں گھوڑا اسے کام نہیں دے سکتا تھا۔ اباکا نے بھاری بھرکم توتم خان کو کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ دوسرے کندھے پر دونوں خرجینیں لٹک رہی تھی۔ وہ نہایت احتیاط سے خطرناک ڈھلوانوں سے آگے بڑھنے لگا۔ سپہر کے وقت انہوں نے ایک جگہ قیام کیا۔ برف باری اب رک چکی تھی، مگر وہ کیلی ہوا جسموں میں آر پار تھی۔ توتم خان نے اباکا سے کہا، اباکا، مجھ جیسے بدترین دشمن کے لیے اپنی زندگی خطرے میں نہ ڈال۔ منگول سپاہی میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ تو کب تک مجھے کندھے پر ڈالے اس طرح سفر کرتا رہے گا؟ اباکا نے اطمینان سے کہا، جب تک ہم کسی بستی میں نہیں پہنچ جاتے۔ توتم عجیب نظروں سے اباکا کو دیکھنے لگا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ اس کا واسطہ کس قسم کے انسان سے پڑا ہے۔ تھوڑے آرام کے بعد انہوں نے پھر سفر شروع کر دیا۔ اس امر کے آثار واضح تھے کہ منگول بدستور ان کے تعاقب میں ہے۔ ایک ٹیلے سے اباکا کو 2-3 کوس پیچھے سیاہ دھبے نظر آئے تھے جو یقیناً متعاقب سواروں کے تھے۔ جب رات گہری ہو گئی تو اباکا نے بلندی پر واقع ایک تنگ کھو میں بسیرا کیا۔
اس رات پر شدید برفباری شروع ہو گئی۔ توتم کے زخم اب مزید تکلیف دہ ہو گئے تھے۔ وہ پتھریلی زمین پر نیم دراز تھا۔ اباکا نے اس کے سر کے نیچے اپنی پوستین ایک گدھے کی صورت میں رکھی تھی۔ مشل کی روشنی میں توتم کی نظریں مسلسل کھو کی چھت کو گھور رہی تھی۔ وہ خمیدہ لہجے میں بولا، اباکا، میری موت اب یقینی ہے اور مجھے اب زندگی کی حسرت بھی نہیں۔ تم دیکھ رہے ہو میرا بازو اٹھ چکا ہے اور گندک نے چہرے کا ایک حصہ بھی جلا ڈالا ہے۔ میں ایسی شکل کے ساتھ زندہ بچا بھی تو کیا فائدہ؟ میں اب کبھی مارینا کا سامنا نہ کر سکوں گا۔ مجھے اب کامل یقین ہو گیا ہے کہ مارینا کو تم سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ نیلے آسمان کی لازوال طاقت نے تمہیں ایک کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اباکا نے کہا، توتم حوصلے سے کام لے، تو زندہ رہے گا۔ توتم کے لبوں پر ایک پھیکی مسکراہٹ ابھری۔ اباکا، تو بہت بہادر ہے، ناممکن کو ممکن کر لیتا ہے لیکن کسی کی موت نہیں ٹال سکتا۔ اباکا جانتا تھا توتم ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ اب ایک آدھ دن کا مہمان تھا۔ اس نے بات ٹالتے ہوئے کہا، توتم کچھ کھائے گا؟ توتم نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، اباکا جی چاہتا ہے، بہت سا گوشت ہو، بھنا ہوا اور گرم گرم، اس میں سے بھینی بھینی خوشبو اٹھ رہی ہو، میں کھاتا جاؤں اور کھاتا جاؤں یہاں تک کہ سیر ہو جاؤں، اور جب میں سیر ہو جاؤں تو مر جاؤں۔ اباکا زیر لب مسکرایا اور پھر اٹھ کر کوہ کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ کوئی 2 گھڑی بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک رکابی تھی جس میں بھیڑ کے گرم گرم گوشت کے پارچے رکھے تھے۔ اباکا نے یہ رکابی توتم کے سامنے رکھ دی۔ گوشت کی خوشبو نے توتم کو آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ رکابی دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ وہ کچھ دیر تک حیرت سے اباکا کو تکتا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بھر آئے۔ اس نے منہ پھیر لیا اور کہا، نہیں اباکا، میں یہ گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اگر میں نے یہ کھا لیا تو اس برفزار میں بھوک کے ہاتھوں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے گا۔ اباکا نے ہلکا سا قہقہا لگایا اور بولا، توتم، تیری معلومات ادھوری ہے۔ شاید تجھے معلوم نہیں کہ دوسری خرجین میں بھی گوشت موجود ہے۔ یہ میرے راستے کے لیے کافی ہوگا۔ اباکا نے دوسری خرجین کی طرف اشارہ کیا جو مشل کے پاس پڑی تھی۔ اس کا ابھار بتا رہا تھا کہ اس میں واقعی گوشت موجود ہے۔ یہ اور بات کہ اباکا نے توتم کو مطمئن کرنے کے لیے اس میں ایک پتھر رکھ چھوڑا تھا۔ بہرحال وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا اور توتم مطمئن ہو کر وہ گوشت کھانے لگا جو اباکا نے مشل پر گرم کیا تھا اور چھوٹے چھوٹے پارسوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ توتم خاں کو نگلنے میں آسانی رہے۔ توتم نے تمام گوشت رغبت سے کھایا اور مطمئن سا ہو کر دوبارہ لوٹ گیا، لیکن جلد ہی اسے متلی ہونے لگی اور اس نے سب کھایا ہوا الٹ دیا۔ تاہم اس عمل سے اسے کچھ زیادہ کوفت نہیں ہوئی۔ وہ اپنی زندگی کی آخری لذت حاصل کر چکا تھا۔ جلد ہی اس پر غنودگی طاری ہو گئی اور وہ سو گیا۔ اباکا بھی اس کے قریب ہی نیم دراز ہو گیا۔ سردی میں گہری نیند کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یکا یک اباکا اٹھ بیٹھا۔ اس کی چھٹی حس خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا توتم خاں بھی اس کی طرح جاگ رہا تھا۔ اباکا نے کھو سے جھانک کر باہر دیکھا۔ برف کے گالوں نے اس کے سر و کندھوں پر گرکم موسم کی کیفیت بتائی۔ کچھ ہی فاصلے پر برف پوش اندھیرے میں مشلیں چمک رہی تھی۔ وہ ایک دم چوکنا ہو گیا۔ متعاقب گھڑ سوار ان کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر کھو کی طرف آ رہے تھے۔ ان کی تعداد کسی طرح بھی 30 سے کم نہ تھی۔ شاید راستے میں ملنے والا کوئی اور دستہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ وہ نیم دائرے میں کھو کی طرف گامزن تھے۔ اباکا نے جھپٹ کر مشل بجھائی، پھر خرجینیں اٹھائی اور توتم کو کندھے پر ڈال کر کھو سے باہر آ گیا۔ توتم بار بار انکار میں سر ہلا رہا تھا اور اباکا نے اسے کندھے پر مضبوطی سے سنبھال رکھا تھا۔
وہ شاید جان بوجھ کر نیچے لڑک جاتا۔ گھٹنے گھٹنے برف میں اباقہ حد الامکان تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ یہ نقاہت، تاریکی، سردی اور بے یقینی کا سفر تھا، ناقابل گمان حد تک دشوار اور مہلک، مگر وہ اباقہ تھا، ارادے کا مضبوط اور ہٹ کا پکا۔ وہ جیتے جی توتم کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا تھا۔ وہ حد الامکان تیزی سے آگے بڑھتا رہا۔ منگول سپاہی جو اب انہی کی طرح پیادہ تھے، بتدریج قریب پہنچ رہے تھے۔ توتم بار بار کہہ رہا تھا، اباقہ مجھے اتار دو، مجھے اتار دو۔ پھر اچانک اباقہ کو عجیب طرح کی خرخراہٹ سنائی دی۔ یہ خرخراہٹ توتم کے حلق سے برآمد ہوئی۔ اباقہ نے توتم کو جلدی سے برف پر لٹا دیا۔ پھر تاریکی میں اس کے ہاتھوں نے توتم کا گلا ٹٹولا۔ اس کی شہرت کٹی ہوئی تھی اور گرم خون سے چہرہ لتھڑا ہوا تھا۔ اباقہ نے ٹٹولا تو توتم کے ہاتھ میں خنجر دبا تھا۔ یہ اباقہ ہی کا خنجر تھا جو اس نے اباقہ کی کمر سے نکال کر گلے پر پھیر لیا۔ وہ شاید کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کے آخری الفاظ تھے۔ اباقہ نے جھک کر اس کے ہونٹوں سے کان لگا دیا۔ الفاظ ٹکڑوں کی صورت میں اس کے ہونٹوں سے برآمد ہوئے۔ اباقہ، تو بڑا اچھا دشمن ہے۔ مارینا سے کہنا تو تم کو معاف۔ پھر آواز اتنی مدھم ہو گئی کہ اسے اباقہ نہ سن سکا۔ توتم زندگی کی سرحد پار کر چکا تھا۔ اس کا جسم تاریک، سنسان اور بے نام برف کی آغوش میں تھا۔ اس کے پاؤں میں باتو خاں کی پہنائی ہوئی بیڑیاں تھی، مگر اس کی روح آزاد ہو کر جادوانی آسمان کی طرف پرواز کر چکی تھی۔ اباقہ نے بوسیدہ کمبل توتم کی لاش پر ڈال دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے دل پر اب کوئی بوجھ نہیں تھا۔ اس نے توتم خاں کو بچانے کی حد الامکان کوشش کی تھی۔ اب اس کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ واپس پلٹے اور شکاری کتوں کی مانند پیچھا کرنے والے منگولوں سے جا ٹکرائے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنے راستے پر تیزی سے آگے بڑھے اور منگولوں کی پہنچ سے دور نکل جائے۔ چند لمحوں کی سوچ بچار کے بعد اس نے دوسرا راستہ منتخب کیا۔ ان 20-30 منگولوں سے ٹکرا کر وہ کچھ حاصل نہ کر سکتا تھا۔ اس کی تلوار کی دھار میں صحراؤں کی پیاس اتری ہوئی تھی۔ یہ پیاس بجھانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ اسے خون کے سمندر میں ڈبوئے۔ اس نے توتم کے لاشے کو الوداع کہا اور تاریکی میں آگے بڑھتا چلا گیا۔